اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، ہم پڑھے ہیں لیسن کے آغاز سے پہلے قرآن سے اعراض کی سزائیں اس دنیا کی زندگی میں۔ قرآن مجید سے اعراض کی تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد یا اقوام کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مسلم کی اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کا بحیثیت قوم عروج و زوال قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی قرآن مجید پر عمل کیا تو انہیں عروج حاصل ہوا، اور جب قرآن مجید کو پر عمل کرنا ترک کیا تو ذلیل و رسوا ہوئے۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں اگر ہم ان کی زندگیوں میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا حکومتی سطح پر اہتمام تھا، اور حکومتی عہدوں پر اگر کسی کو فائز کرنا ہوتا تھا نا تو قرآن مجید کا یا تو وہ عالم ہوتا تھا یا حافظ ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس شورا کے سارے ارکان یا تو حافظ قرآن تھے یا عالم قرآن تھے۔ اور عالم قرآن جو تمام امور مملکت قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق چلاتے تھے، اور جس کا نتیجہ کیا تھا کہ تمام طرف جو ہے مسلمانوں کی عظمت کا ڈھنکا بجتا تھا۔ کیسر و کسریٰ جو اپنے ملکوں میں بیٹھے خوفزدہ تھے، لیکن آج مسلمان دیکھیں جہاں جہاں بھی ہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے ان کو۔ اسکولوں اور کالجوں میں ہر طرح کا نصاب پڑھانے کے لیے اساتذہ میسر ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو قرآن مجید پڑھانے کے لیے قرآن میسر نہیں ہے، تو جس کے نتیجے میں آج ہم جہاں بھی مسلمان ہیں، اتنے زیادہ اسلامی آزاد اسلامی ریاست ہونے کے باوجود مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 80 نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قا حروف مستعلیہ، لو حروف مدہ، لا تمسنا النار، لا تمسنا النار، نون مشدد گنہ کریں گے، الا ایاما معدودہ، ایاما معدودہ، قل اتخذتم خا حروف مستعلیہ، قل قاف حروف مستعلیہ، اور حروف میں سے عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، علی اللہ ما لا تعلمون۔
تو ساتھیو اس آیت کے اندر کہاں کہاں مد اصلی ہو رہی ہے حروف مدہ؟ 3 ہم نے پڑھی تھے، الف، واو ساکن، یا ساکن. جہاں جہاں الف مدہ، الف اور واو مدہ یا یا مدہ آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے نشان لگانا ہے، ایک الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. قالو، قا الف سے پہلے زبر، مد اصلی، لو واو ساکن، اس فوراً پہلے والی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے، پیش آ رہی ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہوتی ہے. تمسن النار، نا نون زبر الف نا، الف مدہ یہاں مد اصلی ہو رہی ہے. ایا یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، مد اصلی. دو معدو، دال پیش واو دو، یہاں مد اصلی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اعاذ اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، ام تقولون، تقو واو مدہ، کاف پیش واو قو، لام پیش واو لو، دونوں جگہوں پہ حروف مدہ. علی اللہ ما الف مدہ، لا الف مدہ، تعلمون واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب جہاں حروف مدہ آئیں گے اس سے پہلے والی فوراً حرکت آپ نے دیکھنی ہے. کیا ہے؟ الف سے پہلے کیا ہو دیکھنا ہوتا ہے؟ زبر. واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو وہ ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں اس آیت کو ایک دفعہ اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ساتھی یہ ہے آج کا لیسن آپ کا. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی. قرآنی قاعدے میں ہم پڑھے تھے حروف لین. حروف لین کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. شاباش. واو ساکن، یا ساکن. ان دونوں سے پہلے کون سی والی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے؟ دونوں سے پہلے زبر کو دیکھنا ہوتا ہے. آج ہم حروف لین کی مشق کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر ع، فا زبر واو فو، عفو. نون زبر الف نا، عفونا. یہاں پہ حروف لین کہاں پہ ہے؟ واو ساکن. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم نے فوراً پہلی والی حرکت کو دیکھنا ہے. اگر زبر ہے تو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ لین، واو لین. ٹھیک ہے. قاف زبر واو قو، لام 2 پیش لن، قولن. یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم. حمزہ زیر ای، یوم ای. ذال 2 زیر زن، یوم ایذن. قاف زبر واو قو، سین زبر یا سی، قوسی. نون زیر نی، قوسینی. قو یہاں پہ بھی لین، سی یہاں پہ بھی لین. 2 گٹھی گٹھی لین آ رہے ہیں، دونوں کا حق دینا ہے. قوسینی. زا زبر واو زو، جیم 2 زبر جن، زوجن. یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم. یا زبر یا، را زبر واو رو، یا رو. نون زبر نا، یا رونا. ہا زبر الف ہا، یا رونہا. حمزہ زبر واو او، تا زبر الف تا، او تا. دال 2 زبر دن، او تا دن. اور یہاں اگر وقف کریں گے تو کیسے وقف کریں گے؟ کیسے کریں گے وقف؟ او تا دا. ٹھیک ہے. یہ ہے آج کا لیسن ہمارا قرآن قاعدے کا الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسی طلب و تڑپ صحابہ کرام کے اندر تھی، ازواج مطہرات اور صحابیات کے اندر تھی قرآن پاک کی سیکھنے کی اور عمل کرنے کی، اللہ وہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.